بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مومن کے لیے اللہ کی حفاظت۔ در حقیقت اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے یہ حدیث کہ جس کا نمبر ہے ہمارے اس سلسلے میں حدیث نمبر 19۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ کمسن تھے، انہیں ایک بار مخاطب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تمہیں کچھ باتیں سکھا رہا ہوں۔ احفظ اللہ یحفظک، تم ہمیشہ اللہ کی حفاظت کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور جیسا کہ اس سے قبل ہم یہ مفصل تذکرہ کر چکے ہیں کہ اس حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیشہ کے لیے تمام دنیا انسانیت کے لیے اور بالخصوص اپنی امت کے لیے جو قیمتی ترین نصیحتوں کا سلسلہ ہے، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ تم اللہ کی حفاظت کرو، تو اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے جو احکام ہیں اور جو شریعت ہے، جو اللہ کا دین ہے، خلوص دل کے ساتھ وہ اللہ کے احکام کی تعمیل کیا کرے اور اللہ کے دین پر عمل پیرا رہا کرے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کو اللہ کی طرف سے حفاظت نصیب ہوگی۔ کیونکہ قانون قدرت یہی ہے کہ الجزاء من جنس العمل، یعنی انسان جیسا کرے گا تو اللہ کی طرف سے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے گا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یعنی اللہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا، اپنے بندوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم مجھے یاد رکھو، یعنی اللہ کو یاد رکھو، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ بھی اپنے بندوں کو یاد رکھے گا۔ اور جیسا کہ قرآن کریم میں ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے جب اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے بھی انہیں بھلا ہی دیا، یعنی انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ وہ لوگ جو کہ ہمیشہ برائیوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا رہا کرتے ہیں اور غفلت کا شکار رہا کرتے ہیں، گویا انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو نتیجہ یہ ہوگا ان کے لیے اللہ کی طرف سے کہ اللہ بھی انہیں بھلا ہی دے گا، یعنی کبھی رحمت کی نگاہ سے اللہ ان کی جانب التفات نہیں فرمائے گا۔ تو اسی طرح یہاں فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کی تعمیل کرتے رہو، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ جو خوشخبری دی گئی کہ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اس میں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے انسان کے جو جسمانی معاملات ہیں کہ صحت و تندرستی ہے یا مرض ہے، بیماری ہے، یا اسی طرح انسان کا روپیہ پیسہ، انسان کا مال و دولت، اور اسی طرح انسان کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچے وغیرہ،
ان تمام چیزوں میں اور ان تمام معاملات میں انسان کے لیے اللہ کی طرف سے حفاظت کا انتظام ہوگا اگر انسان اللہ کے دین پر عمل کرتا رہے گا خلوص نیت کے ساتھ۔ قرآن کریم میں فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، انسان کی حفاظت کے لیے اللہ کے حکم سے فرشتے مقرر ہیں جو آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، یعنی ہر طرف سے انسان کی حفاظت کیا کرتے ہیں وہ فرشتے اللہ کے حکم سے۔ اور جیسا کہ ایک موقع پر قرآن کریم میں فرمایا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان دونوں کا جو باپ تھا وہ تو نیک اور پرہیزگار انسان تھا۔ یعنی یہ مشہور و معروف واقعہ جو کہ قرآن کریم میں سورۃ الکہف میں مفصل مذکور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ، کہ یہ دونوں سفر پر جب چلے جا رہے تھے کسی مقام پر، تو وہاں اللہ کے حکم سے بہت سے عجیب و غریب قسم کے واقعات پیش آئے کہ جن کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ تعجب ہوا۔ لیکن اس کے بعد جب ان واقعات کی حکمت بیان کی گئی تو دراصل یہی بات سکھانا اور سمجھانا مقصود تھا، اور اسی چیز کا انتظام کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو اس موقع پر جو بہت سے عجیب و غریب واقعات جو کہ پیش آئے، تو انہی میں سے ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا تھا کہ یہ دونوں حضرات جب سفر کرتے ہوئے کسی بستی میں پہنچے تو انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا کہ دونوں تھکے ہوئے تھے، مسافر تھے، بھوکے تھے، لیکن بستی والوں نے گویا کہ گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ گویا کہ یہ بڑی بے ادبی تھی اور بہت بڑی گستاخی تھی۔ لیکن اس کے بعد یہ معاملہ پیش آیا کہ انہی بستی والوں کی ایک دیوار جو کہ گرنے کے قریب تھی، ٹیڑھی تھی، خضر علیہ السلام نے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی اجرت کے ان کی اس گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا۔ تب موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ انہوں نے تو ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کیا اور گویا کہ گستاخی کا مظاہرہ کیا، بد اخلاقی دکھائی انہوں نے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کی اس دیوار کی مرمت کر دی، اسے سیدھا کر دیا بغیر کسی معاوضے کے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جب اللہ کے حکم سے خضر علیہ السلام نے حکمت بیان کی تو حکمت یہی تھی کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ دراصل یہ جو دیوار ہے اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ پوشیدہ ہے کہ ان کا باپ اپنی موت سے قبل اپنے ان بچوں کے لیے، کمسن بچوں کے لیے خزانہ یہاں زمین میں چھپا گیا تھا، اور تاکہ لوگوں کی نظروں سے وہ خزانہ پوشیدہ رہے اور محفوظ رہے، تو اس مقصد کی خاطر اس نے اس جگہ پر دیوار تعمیر کر دی تھی تاکہ وہ خزانہ وہاں پوشیدہ رہے، اور اللہ کو یہ بات منظور تھی کہ وہ دیوار اپنی جگہ قائم رہے تاکہ یہ خزانہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہے اور محفوظ رہے۔ تو اللہ کی طرف سے ان یتیم بچوں کے لیے یہ رحمت اور ان کے خزانے کی حفاظت کا یہ انتظام محض اس وجہ سے کیا گیا کہ ان کا جو باپ تھا وہ شخص وہ متقی قسم کا انسان تھا۔ تو اس سے بھی یہی بات واضح و ثابت ہوئی کہ جو کوئی متقی قسم کا انسان ہو اور شرافت اور پرہیزگاری اور خوف خدا کو ہمیشہ زندگی بھر شیوہ و شعار بنائے رکھے گا، تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ جو خوشخبریاں ہیں
کہ اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر قدم پر خیر و خوبی کا اور یہ کہ حفاظت کا انتظام کیا جائے گا، تو اسی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اس کے بچوں کا جو خزانہ تھا، یعنی انسان کے لیے جسمانی صحت کا معاملہ ہو، روپے پیسے کا معاملہ ہو، یا اس کے بچوں کا معاملہ ہو، ہر طریقے سے ہر معاملے میں انشاءاللہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے گویا کہ تائید اور نصرت الہی اور غیبی مدد شامل حال رہے گی۔ اور اسی طرح اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ انسان کے لیے حفاظت کا انتظام کیا جائے گا مختلف فتنوں کے مواقع پر، کہ کوئی فتنہ ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی مشکل ہے، کسی بھی قسم کا وہ فتنہ ہو، کوئی ظاہری فتنہ ہو یا باطنی فتنہ ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مشہور و معروف صحابی براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دعا سکھائی اور یہ تاکید فرمائی کہ سوتے وقت ہمیشہ یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جو دعا انہیں سکھائی گئی، اور دراصل ان کے توسط سے ہم سبھی کے لیے یہ تعلیم ہے، تو اس دعا میں جو عبارات ہیں اور جو کلمات ہیں، تو انہی عبارات و کلمات میں سے یہ عبارت بھی اسی دعا کا حصہ ہے۔ فرمائے کہ ان قبضت نفسی فارحمها وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ یا اللہ، اگر ابھی سوتے میں ہی تو نے میری روح کو قبض کر لیا، میری جان اگر نکل گئی سوتے میں ہی یا اللہ تیرے حکم سے، تب یا اللہ تو میری جان پر رحم فرمانا، مجھ پر رحم فرمانا، اور اگر تیرے حکم سے، تیرے فضل سے مجھے ابھی سونے کے بعد نئی زندگی نصیب ہوئی، بیدار ہونا مجھے نصیب ہو گیا، تب یا اللہ تو میری حفاظت فرمانا، کہ جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کیا کرتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کو اللہ کی طرف سے رحمتیں نصیب ہوں گی اور حفاظت کا انتظام کیا جائے گا اگر انسان یوں اللہ کے احکام پر عمل کیا کرتا ہو۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ ہم تو اس سے، یعنی یوسف علیہ السلام سے، اسی طرح برائی اور بے حیائی کو دور کرنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ تو ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ یعنی اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام جب ان کے ساتھ آزمائش کا وہ واقعہ پیش آیا، کہ وہ مشہور واقعہ جو کہ قرآن کریم میں سورہ یوسف میں مفصل طور پر مذکور ہے، کہ انہیں جب برائی پر برگلایا گیا تو اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے جب اس چیز سے انکار کیا، تو گویا کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے اس نازک موقع پر حفاظت کا انتظام کیا گیا، اور اس کی وجہ خود قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے یہ بیان کی گئی کہ وہ چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، یعنی اس سے پہلے سے ہی جو ان کا اخلاص تھا اور جو ان کی ایمانی کیفیت تھی، اور یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری سے بھرپور جو ان کی وہ پاکیزہ زندگی تھی، تو اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ یوں اللہ کی طرف سے ان کے لیے اس نازک موقع پر آزمائش کی اس گھڑی میں حفاظت کا انتظام کیا گیا، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے تائید و نصرت شامل حال رہی۔ اس کے بعد اسی حدیث میں آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حفاظت کرتے رہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے
تمہارے سامنے مدد موجود رہے گی، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ یہ لفظی معنی ہے، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اس لفظی معنی کا ظاہر ہے کہ مفہوم یہی ہے کہ تم اللہ کی طرف سے اپنے لیے مدد کو ہمیشہ شامل حال ہی پاؤ گے۔ اللہ کی طرف سے یہ مدد اور انسان کے لیے اللہ کی طرف سے یہ معیت، یہ اللہ کا ساتھ، تو اس سے مقصود یہ ہے کہ وہ انسان جو کہ ہمیشہ اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہو، تو جس طرح اسے اس بات کا احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ اپنے ہر چھوٹے بڑے قول و عمل کا مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، وہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ قیامت کا وہ دن آنے ہی والا ہے کہ کسی کے لیے کوئی راہ فرار ممکن نہیں ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو وہاں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، حساب و کتاب دینا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کوئی امیر ہے یا کوئی فقیر ہے، کوئی بادشاہ ہے یا کوئی غلام ہے، کوئی کسی مزدور کا بیٹا ہے، یا کالا ہے یا گورا ہے، جو کوئی بھی ہے، کسی کے لیے بھی فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس دن اللہ کے سامنے جواب دہی کا جو احساس ہے، تو یہ چیز اور یہ احساس جس کسی کے لیے قدموں کی زنجیر بن جاتی ہو، اور اس احساس کی وجہ سے جس کسی کی زبان کو لگام لگ جایا کرتی ہو، تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ اسے جب یہ احساس ہے اور اس کے لیے اس کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے جو احکام ہیں اور جو تعلیمات و ہدایات ہیں، جب وہ ان سے روگردانی کی بجائے وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خود اسے بھی اللہ کی طرف سے حفاظت نصیب ہوگی، اور یہ کہ وہ ہمیشہ اللہ کو گویا کہ اپنے سامنے پائے گا۔ اسی سلسلے میں ناظرین کرام مزید گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔